الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا احباب گرامی قدر کو یاد ہوگا کہ اگست کا پہلا جمعہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم السلام کے متعلق پڑھایا گیا تھا، اور اس واقعے سے پہلے کی جو ابتدائی باتیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی گئی تھی، اور یہ کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر نازل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، اور سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے جو صحیح حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ واقعہ شروع ہونے سے قبل ہی چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، اور اس وعدے پر کہ آئندہ جب موقع ملا تو اس واقعے کو مکمل کیا جائے گا، بیچ میں اور بھی کئی جمعے آئے، احباب یاد دلاتے رہے کہ وہ واقعہ، وہ موضوع آپ کا ادھورا ہے، اسے مکمل کریں، تو آج انشاءاللہ وہ موضوع مکمل کیا جائے گا، اور اس واقعے کے اندر جو دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو ہمارے لیے اسباق ہیں، ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ آخری بات جو سب سے آخر میں بیان کی گئی تھی صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے کہ دمشق کے ایک عالم تابعی سیدنا نوف البکالی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، موسیٰ بن عمران، خضر کی جس موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی یہ وہ موسیٰ نہیں تھے، یہ ان کا ایک موقف تھا نوف بکالی کا کہ خضر کی ملاقات جس موسیٰ سے ہوئی یا موسیٰ کی ملاقات جو خضر سے ہوئی، اس واقعے میں جس موسیٰ کا ذکر ہے یہ بنی اسرائیل کے وہ مشہور نبی جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور موسیٰ۔
لوگوں نے یہ بات سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھی کہ کیا نوف بکالی کی یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بات غلط ہے، یہ موسیٰ بن عمران جس کی ملاقات خضر سے ہوئی، یہ مشہور پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر جناب عبداللہ ابن عباس نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے جو واقعہ رکھا تھا وہ یہ تھا، بالکل وہی جو قرآن مجید میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہیں اور واعظ و تبلیغ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس انداز سے اللہ کے پیغمبر نے واعظ و نصیحت کی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے دل نرم ہو گئے۔ اور واعظ کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، نہ کہ لطیفے، کہانیاں، ہنسی مذاق، جس میں دل پگھلنے کے بجائے اور پتھر ہوتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ کار یہی رہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اس انداز سے واعظ و تبلیغ کی ہے کہ مقصد لوگوں کی دنیاوی اور اخروی حیات کو درست کرنا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک خطبہ، کوئی ایک درس، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے کسی خطبے میں لوگوں کو ہنسایا، کسی درس میں کوئی لطیفہ سنا کر لوگوں کو کہہ لگانے پر مجبور کیا ہو، کبھی نہیں۔ درس کا مقصد ہی نہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام درس دیتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود درس ارشاد فرماتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہماری حالت یوں ہو جاتی تھی کأن علی رؤوسنا الطیور، ایسی ہو جاتی تھی ہماری حالت کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، ہم آتن گوش ہو کر، متوجہ ہو کر ہم اللہ کے نبی کی بات سنتے تھے، ہمارے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ذرا سے ہلے تو پرندے نے اڑ جانا ہے۔ یہ حالت ہوتی تھی۔ بہرحال اس میں ایک شخص نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا بعد میں کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے دنیا میں، آپ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا ہے دنیا میں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا کہ نہیں، اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو یہ بات بری لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ایک بندہ جس کا نام خضر ہے یا خضر ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو، وہ تم سے بڑا عالم۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نعوذ باللہ کوئی تکبر کے طور پر نہیں کی تھی، لیکن آج کچھ علماء کرام تکبر کے طور پر ایسا کہہ دیتے ہیں۔ یہ تکبر میں بھی بات جائز نہیں، عام حالت میں بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں، مجھ سے تو زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں، اس مسئلے کو میں نے واضح کیا، میں نے کھول کر آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی اور تو آپ کو بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے کہا ہر عالم پر ایک عالم ہے، ہر جاننے والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کہہ دیں اللہ عالم، مجھے نہیں پتا، آپ شہر میں اور بھی عالم موجود ہیں، آپ رابطہ کر لیں، لیکن یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، تو آج کا جب کوئی مولوی عالم یہ بات کہے گا تو یقیناً یہ تکبر سے کہے، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ بہرحال سیدنا موسیٰ نے تکبر میں یہ بات نہیں کی، اپنے علم کی روشنی میں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہاں، کس جگہ، کیسے؟ اللہ نے بتا دیا، اپنے ساتھ ایک خادم رکھو، کھانے کا سامان، کھانے پینے کا سامان لو، اور مجمع البحرین، جہاں دو سمندر آ کر ملتے ہیں، دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر یہ بندہ موجود ہوگا، اس سے جا کر ملو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مجمع البحرین محدثین نے بڑی تحقیق کی ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ یہ بحر احمر، یہ ہمارا بحر عرب ہے، یہ بحر احمر جو سمندر آگے جا کر جس کو بحر احمر کہا جاتا ہے، بحر اسود کہا جاتا ہے، مختلف نام ہے، تو جو بحر احمر ہے وہاں کہیں یہ جگہ تھی۔ باہر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جناب یوشع بن نون کو لیا، جو ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ جو سورج ہے
اللہ کے نظام کے تحت چل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے۔ فرمایا اس کو کسی نے نہیں روکا، آج تک نہیں رکا سوائے یوشع بن نون کے، ان کے لیے سورج رک گیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اس سورج کو روک دے، میں مال غنیمت تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں یا نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس عرصے تک جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے سورج اپنی جگہ پہ رکا رہا، اور اللہ روکنے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر سروں پہ آ کے رک جائے گا، نہ طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا، ادھر ہی کھڑا ہے 1 میل کے فاصلے پر ہمارے سروں کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یوشع ابن نون کو ساتھ لیا، ایک مچھلی بھون لی، اس کو بھی سامان میں ساتھ لیا اور چل پڑے۔ یہ جو سفر ہوتا ہے علم کے حصول کے لیے خاص طور پر، یہ نبی ہیں اور خادم بھی نبی ہیں۔ ایک نبی سفر کر رہا ہے کس کے لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، کہیں خزانہ ملے گا نہیں، وہاں جا کر علم ملے گا، اور علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ آپ کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آپ سائنسدان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بہت بڑے ساہوکار ہوں، مالدار ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ سب سے مفلس اور کلاش آدمی۔ علم حاصل کرو، علم کے لیے جاؤ، تگودو کرو، سفر کرو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نبی جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں رحلہ، جسے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی گرمی کا سفر تھا، تو رحلہ کہتے ہیں سفر کو۔ اور یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے علماء طلباء سفر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رحلۃ اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کے سفر۔ اور یہ بڑے مبارک سفر ہوتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ایک شخص اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے، ان الملائکہ لتضع اجنحتها، اس کے پاؤں کے نیچے فرمایا فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنی مبارک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنے ان کے مبارک پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اولی اجنحہ کہا ہے، مثنا و ثلاث و رباع سورہ فاطر میں، کہ اللہ نے یہ ایسی مخلوق بنائی ہے کہ اس کے پر ہیں 2 2 3 3 4 4۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، جو سید الملائکہ ہیں جبریل امین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت جبرائیل مرتین بصورتی، میں نے جبرائیل کو اس کے اصلی روپ میں، اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا۔ اور فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں نے دیکھا تو اس نے صرف اپنے 2 پر کھولے ہوئے تھے، صرف 2 پر۔ فرمایا ایک پر نے مشرق سے مغرب تک اور دوسرے نے شمال سے جنوب تک پورے آسمان کو ڈھانک دیا تھا۔ لہو 600 جناح، جبرائیل کے 600 پر ہیں، 600 پر، اور 2 پروں نہیں، پورے آسمان کو ڈھانپ دیا تھا۔ تو فرمایا وہ مبارک پر فرشتوں کے، طالب علم کے پاؤں کے نیچے، سمندر کی مخلوق، حتیٰ کہ بلوں کے اندر موجود چونٹیاں بھی جب طالب علم نکلتا ہے تو اس کے لیے بخشش اور استغفار کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو بڑا مبارک سفر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سفر کیا اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہاں بخارا سمرقند سے، جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، یہاں سے امام بخاری نکلے اور اس راستے سے ہوتے ہوئے، ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے کہاں کہاں گئے۔ ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ سواری کے لیے یا تو گدھا تھا یا گھوڑا یا اونٹ، اس زمانے میں امام بخاری کے جو سفر ہے صرف طلب حدیث کے لیے، وہ 15,000 کلومیٹر بنتا ہے سفر۔ آپ کا حیدرآباد 160 کلومیٹر، سکھر 500 ہے، ملتان 800 ہے، لاہور زیادہ سے زیادہ 1200 کلومیٹر ہوگا یہاں سے لاہور۔ آپ اندازہ کریں اس زمانے میں گدھے کے اوپر بیٹھ کر، خچر کے اوپر بیٹھ کر 15,000، یہ اندازہ ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو سفر ہوتے تھے پگڈنڈیوں کے سہارے بنے ہوتے تھے، کبھی راستہ ادھر مڑ رہا ہوتا تھا کبھی ادھر۔ جیسے یہ مکہ اور مدینہ کا جو سفر ہے، ہجرت کے موقع پر جو صحابہ نے ہجرتیں کی، اللہ کے نبی نے کی، تو اس وقت 500 کلومیٹر بنتا تھا۔ اب اس پر شاہراہ ہجرت بنا دی ہے، پگڈنڈیاں کاٹ دی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ کاٹ دیے ہیں، اب 350 کلومیٹر رہ گیا صرف۔
اس زمانے کا 15,000 کلومیٹر سفر امام بخاری، اور یہ سفر بڑے مبارک سفر ہے۔ امام خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کی فضیلت کے متعلق۔ اس میں اس موضوع پر بھی انہوں نے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں۔ ایک بات یہ نقل کی ہے، بلکہ ایک قول نقل کیا ہے سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عابد اور زاہد۔ عام طور پر آپ ان کا نام صوفیہ میں سنتے، صوفی نہیں تھے۔ جتنے بزرگ پرانے ہیں یہ بعد میں صوفیہ نے ان کو صوفی کہا، حالانکہ وہ صوفی نہیں تھے، اللہ والے تھے۔ ابراہیم بن ادہم، ان کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع البلاء بهذه الامه برحلۃ اصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث طلباء جو حدیث کے حصول کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، فرمایا یہ مبارک، اتنا مبارک سفر ہے کہ اللہ اس سفر کی وجہ سے امت سے بلائیں ٹال دیتا ہے۔ آج بلائیں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، وبائیں کیوں ہیں؟ اہل الحدیث نے سفر کرنا چھوڑ دیا، ہر جگہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس بھی کھل گئے ہیں، اور بعض تو نیٹ پر بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، وہ پلمبرنگ کرتا کرتا ادھر آ گیا، محمد علی مرزا، اب اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے علم حاصل کر۔ جاوید احمد غامدی ایک اور نام ہے، کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، کس محدث سے پڑھے ہوئے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے تو ضروری ہے نا، محدثین کے نزدیک تمام چیزیں، کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کے والدین کیا کرتے تھے، اس کے دوست احباب کیسے، سارے معاملات دیکھ کر، اور سب سے بڑی بات جو دیکھی جاتی ہے کس شیخ کا شاگرد ہے، اس کا استاد کون ہے، کس محدث سے پڑھا ہوا ہے، کس جگہ جمعہ پڑھاتا ہے، کہیں جمعہ پڑھاتا ہے محمد علی مرزا، کس مسجد کا خطیب ہے؟ جاوید احمد غامدی کو کبھی ممبر پر دیکھا آپ نے؟ کیسے یہ لوگوں کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ان کو عالم دین سمجھتے ہیں، کیسے ان سے علم حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی اپنی مسجد میں بلانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ممبر پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اگر کہیں چلے بھی گئے تو جوتوں سے وہاں استقبال ہو۔ یہ کیسے عالم؟ قیامت کی ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ علم اصاغر سے حاصل کیا جائے گا، اصاغر سے۔ اصاغر کا مطلب ذلیل قسم کے لوگ، بھانڈ وراثی، جن کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ دین بیان کرتے پھریں گے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، باہر کیف۔ تو نبی سفر کر رہا ہے، نبی اپنے ساتھ ایک ملازم نبی کو رکھا ہوا ہے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی تھی کہ جہاں یہ تمہاری مچھلی جو تم نے تل کر بھون کر رکھی ہوئی ہے، جب میری قدرت کے تحت اس مچھلی کے اندر جان آ جائے گی، بھنی ہوئی مچھلی کے اندر، جس جگہ یہ خود زندہ ہو کر میرے حکم سے سمندر کے اندر چھلانگ لگائے گی، تو سمجھ لینا کہ وہیں قریب قریب ہی وہ میرا بندہ موجود ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ چلتے چلے گئے، اور ایک جگہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں بھی چلی گئی۔ یوشع ابن نون نے یہ واقعہ بھی دیکھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا کہ لاؤ وہ مچھلی جو تلی ہوئی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، اسی کو کھائیں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جو اللہ نے جگہ بتائی تھی وہاں تک تو نہیں تھکے، اور وہاں تک پہنچنے میں بھوک بھی نہیں لگی، لیکن جب اس جگہ کو کراس کر کے آگے نکل گئے تو تھکاوٹ بھی لاحق ہو گئی اور بھوک بھی لگ گئی۔ اب یوشع ابن نون نے کہا کہ وہ دراصل میں آپ کو بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان نے بلا دیا، معذرت، فلاں جگہ پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ کہا وہی تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ الٹے قدموں واپس آئے، وہاں سیدنا خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ بات میں بیان کر چکا اگست کے پہلے خطبے میں کہ ان کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا عام نیک انسان تھے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ جو عصر حاضر کے بہت بڑے محدث، امام اور فقیہ گزرے ہیں، اور دیگر مفسرین جو دور حاضر کے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ اس واقعے میں وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا تھا، یعنی وہی نازل ہو رہی تھی اور میں کر رہا تھا۔ اور ان کا نام خضر اس لیے پڑا کہ
جہاں بیٹھتے تھے قریب قریب کی ساری جگہ اللہ کے حکم سے سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، فوراً ہی خضر و گھاس اور جڑی بوٹیاں اگ کر اس جگہ کو سرسبز و شاداب کر دیتی تھی جہاں وہ جاتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ حیران ہو گئے کہ آپ تو اس سرزمین کے نہیں ہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا آپ نے جو سلام کیا ہے وہ یہاں پر سلام نہیں کیا جاتا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ کی تابعداری کروں گا صرف اس شرط پر کہ آپ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ وہ مجھے سکھائیں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرنا بھی ضروری ہے نا۔ اگر آپ عالم کے سامنے تن کے کھڑے ہوں گے اور تو تڑاک سے بات کریں گے علم نہیں آئے گا۔ معلومات ہو جائیں گی، آپ کو معلومات ہو جائیں گی، حدیثوں کی بھی معلومات، اسماء رجال کے بھی معلومات، عالم نہیں بن سکتے۔ اکھڑ مزاج آپ ضرور بن جائیں گے، لوگ آپ سے متنفر تو ہوں گے، آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی جب تک آپ کے اندر عاجزی نہیں آئے گی، انکساری نہیں آئے گی۔ اگر مقصد علم حاصل کرنا ہے تو عالم کے سامنے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی۔ اور علم سکھاتا کیا ہے؟ علم عاجزی سکھاتا ہے، علم عاجزی سکھاتا ہے۔ لیکن جو علم عاجزی نہ سکھائے اس علم کی بدولت انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو پھر وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ تکبر شیطان نے کیا اور شیطان اس تکبر کو پھر اپنے ماننے والوں میں منتقل کرتا ہے۔ علم کا مطلب عاجزی ہے، انکساری ہے۔ آپ نے ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے؟ عالم ہے؟ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے تنگ ہیں تو آپ عالم نہیں ہیں۔ اگر آپ کے دوست احباب آپ سے تنگ ہیں، آپ کے پاس معلومات تو بے شمار ہیں، گھر کے اندر لائبریری تو بہت اچھی بنا رکھی ہے، اگر دوست احباب آپ سے تنگ ہیں تو آپ عالم نہیں ہیں۔ آپ کے مقتدی اگر آپ سے تنگ ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے تو آپ عالم نہیں ہیں۔ اپنے لہجے کو، اپنے رویے کو، اپنی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ عاجزی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی ڈالے گا۔ تو یہ شرط ہے علم کے حصول کے لیے۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کے پاس جو رشد و ہدایت ہے میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں گے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی، آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس علم ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب موقف ٹکرائیں گے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، میں کچھ اور کر، آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، آپ بولیں گے، بے صبرے ہو جائیں گے۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر مجھ سے علم حاصل کرنا ہے تو صابر و شاکر بن کر، قانت بن کر میرے سامنے بیٹھا رہنا ہے، کوئی سوال نہیں کرنا، میں خود بتاؤں گا آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم شرط بھی لگا سکتا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو پھر میری شرط یہ ہے کہ آپ کو روزانہ آنا پڑے گا، یہ ٹائمنگ ہے، فیس بھی لے سکتا ہے سکھانے کی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علم کے حصول کے لیے کوئی سختیاں، کوئی قواعد، کوئی شرائط لاگو کی جا سکتی ہیں، جیسے سیدنا خضر علیہ السلام نے یہاں پر شرط عائد کی کہ آپ سوال نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، صبر کریں گے۔ اب جس کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ آگے سے باتیں پھر نہیں بناتا، آگے سے باتیں سناتا نہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا صحیح ہے، مجھے شرط منظور ہے، چلیں جی۔ اب سیدنا موسیٰ اور خضر، اب یہاں جو قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے اور جو حدیث میں بھی ہے، اب آگے سیدنا یوشع بن نون کا ذکر موجود نہیں یہاں پر، لیکن غالب امکان یہی ہے جیسا کہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوں گے، کیونکہ یہاں سے کوئی ذکر نہیں ملتا کہ ان کو کیا موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیج دیا کہ بس چونکہ اب مجھے معلم مل گیا ہے، میں جہاں پہنچنا چاہتا تھا، منزل مقصود میری وہ مل گئی ہے، آپ واپس چلے جائیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے آگے صرف 2 کا تذکرہ کیا، تیسرے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ سیدنا یوشع ابن نون ساتھ ہوں گے۔ لیکن چونکہ اب معاملہ استاد اور شاگرد کا تھا، خضر استاد تھے، موسیٰ شاگرد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ان دونوں کا ہی ذکر کیا۔ اب 3 واقعے پیش آئے جن کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، ساحل پر چل رہے تھے، اب کہیں جانا تھا تو کشتی آئی، بڑی صاف ستھری خوبصورت کشتی، دونوں بیٹھ گئے۔ اب قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے
لیکن حدیث میں صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ وہ کشتی جیسے آگے گئی تو ایک چڑیا آئی، سمندری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ خشکی کی الگ ہیں، سمندر کی الگ ہیں۔ بعض مخلوقات ایسی ہیں جو سمندر میں بھی رہتی ہیں، خشکی پر بھی رہتی، اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، لیکن جو سمندر کی مخلوق ہے ان کے لیے وہی پانی ہے، وہ پیتے ہیں۔ لیکن جو خشکی کے پرندے ہیں، خشکی کے جانور ہیں، آپ ان کے سامنے سمندر کا پانی رکھیں گے نہیں پئیں گے۔ تو غالباً یہ چڑیا سمندر کی تھی، سمندری مخلوق تھی، کشتی کے کنارے بیٹھی، اس لیے کہ اس کو پانی پینا تھا اور درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے کہاں جا کر چونچ مارے، تو کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں، اس سمندر میں چونچ ماری، پانی بھرا اپنی چونچ میں اور اڑ گئی۔ اللہ والے اللہ کی ہر مخلوق کے اندر تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے جو آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی ہے، رات اور دن کا نظام بنایا، فرمایا یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کے سامنے ایسے ہی سورج طلوع نہیں ہو رہا، ایسے ہی غروب نہیں ہو رہا، ایسے ہی دن اور رات نہیں آ رہے، وہ تفکر کرتے، تدبر کرتے، اور ایسی باتوں پر غور کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کا رعب، اللہ کا جلال ان پر واضح ہوتا ہے، اور وہ کانپ کے رہ جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں اللہ کے سامنے۔ بہرحال خضر نے کہا موسیٰ یہ چڑیا جو پانی لے کر گئی ہے نا سمندر سے، کتنا ہے؟ ایک معمولی سا ذرہ، ایک معمولی سا ذرہ۔ کہا میرا علم، تمہارا علم اور کل کائنات کا علم، یہ ہے ایک عالم کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بیان کرنے کی مثال دیکھیں۔ میرا تمہارا کل کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے؟ ہم نے اللہ کے علم سے کتنا حاصل کیا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ کتنے سائنسدان ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں طب کے شعبے کے اور فلاں شعبے کے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ خود دیکھیں کہ پہلے چلنے والی گاڑیاں کیسی ہوتی تھی، آج کتنی آرام دہ ہو گئی ہیں۔ جدت سہولت موبائل فون کو ہی دیکھ لیں، اتنا بڑا اینٹ کی طرح ہوتا تھا شروع میں، اور کتنا چھوٹا ہوتا چلا گیا، چھوٹا ہوتا چلا گیا، اور اب اتنا کہ نظر نہ آئے۔ چیزوں کے اندر جدت آ رہی، انسان کے پاس علم کا سمندر امڑتا چلا آ رہا ہے، ٹیکنالوجی آتی چلی آ رہی ہے، انسان کائنات کو مسخر کرنے پہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے پھر بھی تمہیں قلیل علم دیا، قلیل، تھوڑا سا۔ تو وہ اس مثال سے سمجھ آتا ہے کہ میرا تمہارا کل کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے کہ اللہ کا علم یہ وسیع سمندر کی طرح، اور میرا تمہارا کل کائنات کا علم جو چڑیا چونچ میں پانی لے گئی ہے وہ۔ پھر کائے کا تکبر، کائے کی تعلی، اگر کسی کے پاس علم آ بھی جاتا ہے تو عاجزی آئے، اللہ کا علم بہت بڑا ہے۔ جب اترنے لگے تو سیدنا خضر نے کلہاڑی نکالی اور ایک پھٹا باقاعدہ اکھیڑ دیا کشتی کا۔ موسیٰ علیہ السلام منظر دیکھ رہے تھے، فوراً کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اخرقتها لتغرق اهلها، یہ پھٹا اکھیڑ کے آپ اس کشتی کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ لقد جئت شيئا امرا، یہ تو بڑا ہی ہولناک کام کیا۔ نبی اور نبی کے ماننے والے یہ بات یاد رکھیں، وہ کبھی منکر کام پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمارے عالمیہ جو ہے وہ بس صرف یہ ہے جی آؤ نماز کے لیے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، اچھے کاموں کی تبلیغ، منکر سے منع کرو، دونوں کام ساتھ ہیں۔ سارا زور ہمارا فضائل پر ہوتا ہے، سارا زور اچھے کاموں پر ہوتا ہے۔ او بھائی جو برائی نظر آ رہی ہے اس کے خلاف بھی تو بولو۔ نہیں جی کرنے دو، بچے ہیں بچے ہیں، یہ کہہ کر ہم نے گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، اپنے خاندان کا ماحول خراب کیا ہوا، شادیاں ہماری غمیاں سب بگڑی ہوئی۔ اور آج کل جیسے مہم چل رہی ہے میڈیا پر، آپ جانتے ہیں، بے حیائی کے خلاف، ایک ایک چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز، کھانے پینے کی، استعمال کی، حتیٰ کہ مردوں کے استعمال کی چیزیں بھی عورتیں ناچ ناچ کر بیچ رہی ہیں۔ وہ چیز جو قطعاً عورت کے استعمال کی نہیں ہے، مرد نے استعمال کرنی، اس میں بھی عورت کو آدھا لباس اتار کر
اور نچوا کر اس طرح کی ایڈورٹائز بنائی ہوئی ہے کہ وہ مجبور ہیں. یہ میڈیا ہے ہمارا، یہ ہماری ذہنیت. سارے تاجر جو اس طرح کے ہیں ان کے اعصاب پر عورت سوار ہو گئی ہے کہ عورت کو جب تک ہم ایڈورٹائزمنٹ نہیں لائیں گے ہماری چیز نہیں بکے گی. تو یہ برائیاں جو ہو رہی ہیں ان کے خلاف کون بولے؟ نماز کے لیے تو سبھی تیار ہو جاتے ہیں. کبھی آپ مہم چلائیں منکرات کے خلاف، برائیوں کے خلاف، بے حیائی کے خلاف. معاشرہ تباہی کے کنارے پہنچا ہوا ہے اور ان منکرات کو روکنے کے لیے، ان کے آگے بند باندھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہو رہے. تو یہ باوجود یہ کہ معاہدہ تھا، شرط تھی کہ آپ بولیں گے نہیں، لیکن نبی بول پڑا. اس لیے کہ نبی اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی عجیب کام ہوتا ہوا دیکھے پھر بھی خاموش رہے. یہ تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہی نبی کے ماننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ منکرات پر خاموش نہیں رہنا. اب سیدنا خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے جو کیا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کیا، لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہ کام میں نے کیا ہے لیکن آپ سے صبر نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، آپ میری اس بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں تنگی والا معاملہ کوئی اختیار نہ کریں. یہ اب جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، وہ فوراً آگے سے عذر پیش کرتا ہے، اور سامنے والا دیکھے کہ ہاں عذر معقول ہے تو عذر قبول کر لینا چاہیے. شریعت نے ہمیں بہت سارے معاملات میں سمجھایا ہے عذر مانو، عذر قبول. ہم تو پہلی غلطی پر فالح کرتے، بیٹا اٹھاؤ سامان اپنا، کل سے مت آنا کام پہ. پہلی غلطی پر ہی، ایک ہی غلطی پر فارغ. نہیں، یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اس واقعے میں؟ یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، سبق ہے. نبی سے کہہ رہا ہے مجھے بھول لگ گئی تھی، میں بھول گیا تھا، آپ مجھے معاف کریں، مواخذہ نہ کریں. ہاں اگر آپ کا ملازم کہتا ہے بھولے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، معاف کر دو بھائی. انسان ہے، انسان تو ہے ہی نسیان سے. انسان کا مطلب بھولنا. تو بھول ہو گئی، مجھ سے معاف کریں. چلیں جی معاف کر دی غلطی، آگے چلیں. دوسرا واقعہ پیش آیا، فانطلقا، چلتے چلے گئے. آگے بچے کھیل رہے تھے، گراؤنڈ آ گیا، بچے کھیل رہے تھے. حتیٰ اذا لقیا غلاما، ایک بچے کو پکڑا اور اس کو یا تو گردن اس کی موڑی یا واقعتاً اس کا سر قلم کر دیا. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. اس بچے کو مار دیا. فقتلہ، اس بچے کو قتل کر دیا. یہ دوسرا کام تھا. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ تو اس سے بھی زیادہ ہولناک کام ہے. آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو، بچہ پاکیزہ، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی، اس کی اچھائیاں لکھی جاتی. وہ نماز پڑھے گا، اچھائی لکھی جا رہی. وہ اگر کسی کے کہنے میں آ کر کوئی برا کام بھی کر لیتا، جب تک بالغ نہیں ہوتا تو شریعت اس کا گناہ لکھتی نہیں، اس سے قلم اٹھایا ہوا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی، اور نیکیاں والدین کے کھاتے میں جائیں گی. تو کہا بھی بچہ بالغ نہیں ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، ایک پاکیزہ نفس کو آپ نے قتل کر دیا. بڑا ہولناک کام ہے. اس سے زیادہ اللہ اکبر. خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. دو باتیں ہو گئی تھی. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی پھر کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اب میں آپ سے سوال کروں یا بیچ میں بولوں تو پھر آپ اپنا ساتھی مجھے مت رکھیے گا، اپنے ساتھ مت رکھیے گا. بڑی زبردست بات. ایک تو خود ہی اپنا یعنی سزا متعین کر دی کہ اب اگر بولوں گا تو پھر میری سزا یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں سے بھگا دینا، اپنے ساتھ مت رکھنا. اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام خضر کی برتری کے قائل ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے الگ ہو جانا، فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، اس لیے کہ آپ بہرحال افضل ہے مجھ سے، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ بنی اسرائیل کا نبی ہوں، اولو العزم پیغمبر ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ نہیں کہا، آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، پھر آپ کے پاس واقع معقول عذر ہوگا مجھ کو یہاں سے الگ کرنے کا.
اب دوبارہ چلے، تیسری بات ہوئی، آگے گئے، یہ خشکی کا سفر تھا، ایک بستی آ گئی، چھوٹا سا گاؤں آ گیا، گاؤں والوں سے کہا ہم مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو، کھانے پینے کو دو، فَأَبَوْا، لئیموں کی بستی تھی، لئیم، خسیس لوگ، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہنے لگے جاؤ مہمان ہو، مسافر ہو تو اپنی راہ پکڑو، ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلام کے اندر مہمان نوازی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایمان کے ساتھ۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اکرام کرے اس کا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے اللہ پر قیامت کے دن پر تو پھر ایسا ہی جواب دو گے کہ جاؤ میاں ناشتہ نہ پکنا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کا کوئی بات نہیں، آگے گئے، ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، بس گرنا ہی چاہتی تھی، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، دیوار گرنے ہی والی تھی، فَأَقَامَهُ، تو دو نبیوں نے مل کر اس دیوار کو واپس اٹھا دیا، سیدھا کر دیا۔ یعنی نیک لوگ انتظار میں نہیں ہوتے کہ کوئی ہم سے کہے گا تو ہم کریں گے، بھائی نیکی کا کام ہے کرو۔ نبیوں کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ دیوار گر رہی ہے آپ بنا دو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں کرو، آپ انتظار کیوں کر رہے ہو؟ انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کس چیز کا؟ اوپر سے کوئی حکم آئے گا، آرڈر آئے گا، یا اس کام کے لیے باقاعدہ کوئی انجمن، کوئی تنظیم بنے گی، چندہ اکٹھا ہوگا، پھر ہم یہ کام کریں گے۔ آپ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کے کریں، اس لیے کہ نیک لوگوں کا ضمیر ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، ملامت کرتا ہے کہ معاشرے میں ایک کام ہو رہا ہے اور ہم چپ کے بیٹھے رہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو روک سکتے ہیں، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ہم یہ بگاڑ صحیح کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں۔ دیوار بنا دی، دو نبیوں نے مل کر دیوار بنا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو حق بنتا ہے کہ ہم قوم سے کہیں کہ ہم نے تمہاری دیوار بنائی ہے، اب تو کچھ کھانے پینے کو دے دو، مہمان نوازی کر دو۔ اس پر موسیٰ نے کہا، خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، اب یہ الگ ہونے کا راستہ آ گیا، آپ نے خود کہا تھا۔ اچھا تدرج ہے شریعت کے اندر، ہر کام کے اندر دو تین مرتبہ، جیسے طلاق کے مسئلے کو آپ سمجھیں کہ ایک دفعہ کہنے سے طلاق نہیں ہو جاتی، اس میں شریعت نے اسی طرح کے سٹیپ رکھے ہیں، ایک طلاق دیں 1 مہینہ صبر کریں، پھر ایک طلاق دیں پھر 1 مہینہ صبر کریں، پھر تیسری طلاق ہوگی تب جا کر جدائیگی ہوگی، یہ واقعہ بتا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ناہنجار قسم کا آدمی ایک دفعہ میں طلاق 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 کہہ دے، 3 دفعہ کہہ دو 100 دفعہ کہہ دو، ایک ہی۔ اس کی مثال اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیں۔ آج جمعہ ہے نا، آج کیا ہے؟ جمعہ ہے، ابھی ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھیں گے، آج کے جمعے کی۔ میں اعلان کروں کہ میں کل کی ظہر آج پڑھا رہا ہوں، میں کل کی ظہر ہفتے کے دن کی آج پڑھا رہا ہوں، جمعہ پڑھنے کے بعد آپ نے میرے ساتھ ظہر بھی پڑھنی ہے، نہ صرف کل کی، پرسوں کی بھی، اتوار کی بھی ظہر آج پڑھا کے تینوں ٹائم کا فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ مجھے؟ ہو جائے گی نماز؟ آج کی ہوگی، صرف ظہر کی، جمعے کی، کل کی کل ہوگی، پرسوں کی پرسوں کی، جو اس کا وقت ہوگا۔ وہ اللہ کے بندو، طلاق کا بھی وقت ہے، 1 مہینہ پورا۔ ایک طلاق آج ہوگی، دوسری طلاق آج نہیں ہوگی، وہ 1 مہینے کے بعد ہوگی، تیسری طلاق آج نہیں ہوگی، وہ مزید 1 مہینے کے بعد ہوگی۔ آپ 100 مرتبہ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، جس طرح تینوں دن کی نمازیں اکٹھی پڑھنے سے 3 دن کی ادا نہیں ہوتی، صرف 1 وقت کی ادا ہوگی، بالکل اسی طرح 3 دفعہ کہیں یا 100 مرتبہ کہیں، طلاق 1 ہوگی، دوسری تیسری چوتھی نہیں ہوگی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی یہ بات آپ؟ 3 طلاقیں دے کر اور فوراً ہی بھائی اس کے آ جاتے ہیں، لڑکی کے ہمارے ہاں تو جو سالے آ گئے، یہ ہماری بہن تو یہاں رہے گی نہیں، فوراً ہی لے جاتے ہیں۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے دین کو؟ دین کو سمجھو، سیکھو دین کو، مولویوں کی باتوں میں نہ ہو، یہ حلالے کے قریب نہ جاؤ، بغیرتی والا فعل ہے۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا معاملہ الگ ہو گیا، لیکن سیدنا خضر نے کہا کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ معاملات کیا تھے۔ وہ جو کشتی میں نے اکھیڑی، پھٹا اس کا کھیڑا خراب کیا، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ تھا، مجھے علم تھا کہ کشتی آگے جائے گی، آگے جو ایک بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، وہ ساری صحیح سلامت کشتیاں اپنے قبضے میں لے جاتا ہے،
جس کشتی کے اندر عیب ہو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ بیچارے مچھیرے لوگ ہیں، سمندر میں ماہی گیری کا کام کرتے ہیں، اگر ان کی کشتی بھی ضبط کر لی تو ان کے روزگار ان سے چھن جائے گا، اس لیے میں نے اس کشتی کا پھٹا اکھیڑ کے عیبدار بنا دیا. یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ، میں نے اس بچے کو جو مارا اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ بڑا ہو کر وہ دہشت گرد بنتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا، ماں باپ کا نافرمان بنتا، بھتہ لیتا، لوگوں کو تنگ کرتا، لوگ اس سے پریشان ہوتے. میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو ایک اور بچہ دے دیا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے، اس لیے اس کا خاتمہ کر دیا. اور تیسرا کام، یہ جو دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور خزانہ یتیم مسکین لوگوں کا. ماں باپ بڑے نیک تھے، ماں باپ کی نیکی اللہ ان کی اولاد میں منتقل کر رہا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ واضح ہو جاتا، لوگ لوٹ مار کر کے چلے جاتے، یتیموں کے ہاتھ کچھ نہ لگتا. اللہ نے چاہا کہ مجھ سے اور تجھ سے یہ کام کروائے، اس دیوار کو ہم نے تعمیر کر دیا. اب یہ بڑے ہوں گے، پھر یہ دیوار گرائیں گے، ان کو مکان تو بنانا پڑے گا، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خزانہ دے دے گا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. یہ ہے ان کاموں کی تفصیل جس پر موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے. اصل میں یہ تقدیر کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ اور سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بس ایسا کیوں ہوا. اللہ کہتا ہے ایسا ہوا، یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے، اور ہمیں تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. ہمارا بچہ کیوں مر گیا؟ پتہ نہیں نیک تھا، پتہ نہیں بد تھا، لیکن اللہ کی مرضی. ہمیں نقصان کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کے بدلے ہمیں کوئی اور فائدہ دینا چاہتا ہے. ہمارا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ اللہ ہمیں کسی اور بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا تھا، اس لیے اللہ نے یہی ہمیں روک دیا. بہت سارے معاملات انشاءاللہ تقدیر کے موضوع پر بھی جو باتیں شریعت کے اندر موجود ہیں اس کے حوالے سے، لے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمانیات میں سے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سمجھنے کی، دین سمجھنے کی، سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. یہ اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں. دعائے مغفرت کی اپیل ہے. محمد رضوان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے. سہیل بھائی کی والدہ اور جاوید ستار صاحب کے والد کے لیے دعائے مغفرت ہے. فیروز بھائی کے والدین، ارشاد بھائی کے والدین اور ندیم ہارون بھائی کے والدین کے لیے بھی دعائے مغفرت کی اپیل ہے. اسی طرح دعائے صحت کی اپیل ہے. مسجد حضا کے بزرگ نمازی جناب طارق کریم صاحب، 5 روز قبل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کل ان کا آپریشن ہو گیا ہے پاؤں کا. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے بزرگ ساتھی طارق صاحب کے لیے دعائے صحت کریں، ان کو دعا میں یاد رکھیں. اس طرح عمران صاحب کے والدین کے لیے بھی دعائے صحت کی اپیل ہے. ایک اعلان ہے کہ اہل حدیث جماعتوں اور اداروں کا مشترکہ پلیٹ فارم اہل حدیث ایکشن کمیٹی، اس کے زیر اہتمام کل 10 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء عظمت صحابہ کانفرنس بمقام جامعۃ الاحسان الاسلامیہ منظور کالونی گجر چوک، جس میں علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور دیگر جید علماء کرام خطاب فرمائیں گے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. جزاک اللہ. ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے، اس کا مختصر میں جواب دے دوں. پوچھا ہے کہ چہلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کل اہل تشیع نے جو چہلم منایا ہے امام حسین کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں چہلم کی، برسی کی، عرس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اہل السنہ جو ساتھی ہیں وہ غور کریں کہ کیا کبھی آپ نے امام ابو حنیفہ کا چہلم سنا؟ کبھی آپ نے امام شافعی کا چہلم سنا؟ چلے اس سے اوپر ابو بکر صدیق کا چہلم سنا، عمر فاروق کا چہلم سنا، سیدنا عثمان غنی کا. تو اہل السنہ والجماعہ ان کا عقیدہ ہے کہ کسی فوت شدہ یا شہید ہونے والے شخص کے ماں بعد 3 دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن یا سال کے بعد جو کچھ بھی کیا جاتا ہے سب بدعت، کوئی تصور نہیں ہے اس کا اسلام میں چہلم. اہل تشیع نے جو کل چہلم منایا سیدنا حسین کا، یہ سیاسی ایونٹ ہے. یہ کیا ہے؟ سیاسی. چہلم ہے تو اگر عبادت ہے تو تمہارے 12 امام ہیں، 12 میں سے 12ویں تو غائب ہیں، زندہ ہیں تمہارے بقول، چلو اس کو نکالو، باقی 11 اماموں میں سے صرف ایک امام کا چہلم، باقی 10 اماموں کا چہلم کہاں ہے؟
سیاسی بات، سیاسی ایونٹ ہے اور مقصد بھی یہی تھا، سیاست شو کرنا. بھائی سیدنا علی پہلے امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ سیدنا حسن دوسرے امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ سیدنا حسین تیسرے امام ہے، ان کا چہلم ہے. زین العابدین چوتھے امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ امام باقر پانچویں امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ امام جعفر صادق چھٹے امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ امام موسیٰ کاظم ساتویں امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ علی رضا آٹھویں امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ محمد تقی نویں امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ علی نقی 10ویں امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ حسن عسکری 11ویں امام ہے، ان کا چہلم کہاں ہے؟ مناؤ ہر کسی کا پھر چہلم. پھر سید حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا چہلم کہاں ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ کیا دو رنگیاں بنائی ہوئی؟ تو یہ سیاسی ہے، صرف اس کا مقصد صرف سیاسی. اہل سنہ کو بھی دعوت ہے، ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، دیوبندی بھائی ہیں، آپ لوگ بھی تحقیق کریں. جب غوث اعظم جن کو آپ کہتے ہیں ان کا چہلم نہیں ہے، کبھی سنا آپ نے سیدنا عبد القادر جیلانی کا چہلم منایا جا رہا ہو؟ اعلیٰ حضرت کا چہلم کہاں ہے؟ تو میرے بھائیو یہ چہلم، یہ ساتواں، یہ فلاں اور فلاں، یہ سب بدعت ہے. اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واغزل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. صفحہ درست کر